عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے آپ کا میں مشکور ہوں کہ آپ یہاں آئے اپنے حق کے لیے، اور جو ساتھی نہیں آئے ان پر مجھے انتہائی افسوس ہے۔ ان کو جو قریبی لوگ ہیں ان کو یہاں آنا چاہیے۔ یہاں جو ساتھی آ رہے ہیں تو وہ آپ سب کے حق کے لیے یہاں آ رہے ہیں اور اپنا وقت بھی دے رہے ہیں۔ وہ آپ لوگوں کو بھی اپنے حق کے لیے یہاں آنا چاہیے، اور اس ظالم مینجمنٹ اور ظالم سیکٹری انڈسٹری کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ہم آپ کی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیں ساتھیوں، ہم ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تنخواہیں ہمارا بیسک رائٹ ہے، اور اپنے بیسک رائٹ کو ہم کسی صورت جو ہے وائلیٹ نہیں ہونے دیں گے۔ جو انہوں نے کل حرکت کی کہ چند لوگوں کو تنخواہیں جاری کی گئیں اور اکثریت ساتھیوں کو ابھی بھی تنخواہیں انہوں نے جاری نہیں کیں، اور مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ ایک ہمارے اینکر ہیں، انہوں نے ہمارے منسٹر سے جب بات کی تو انہوں نے ان کو آن ریکارڈ کہہ دیا کہ جناب جب تک یہ NOC نہیں دیں گے تو ہم ان کو سیلریاں نہیں دیں گے۔ آپ اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو قانون کی اگر سوجھ بوجھ نہیں ہے تو میرے خیال میں پھر آپ کو ان سیٹوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے عہدے کے زوم میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ کیڑے مکوڑے ہیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم بھی اس ملک کے پاکستان کے شہری ہیں، اور ہمارا بھی اتنا ہی حق بنتا ہے جتنا کہ آپ کا حق بنتا ہے۔ میں سیکٹری انڈسٹری صاحب سے بھی اور اپنے جو مشیر ہیں ہماری وزارت کے، ان سے بھی میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ پورے پاکستان کے تمام ملازمین کو ہم ود فیملی یہاں بلائیں اور پھر لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو۔ میں ضلعی انتظامیہ سے بھی یہ کہتا ہوں، اور پولیس کے اعلیٰ افسران صاحبان سے بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ گرنٹر بنے تھے جب ہماری نیکسٹ دھرنے کے ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ تنخواہیں تمام ملازمین کو دے دی جائیں گی، لیکن آج تک نہیں دی گئی۔ جب آپ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھ کر اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کریں گے تو پھر یہ غریب ورکر اپنے حق کے لیے میدان میں ضرور آئے گا۔ تو ساتھیوں، میں پھر آپ تمام ساتھیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جو قریب والے ساتھی ہیں جو ابھی یہاں نہیں پہنچے وہ یہاں آ جائیں۔ کام ہم نے اس وقت تک نہیں شروع کرنے دینا جب تک تمام ملازمین کو ان کا بنیادی حق جو ہے تنخواہ وہ ان کو جاری نہیں کی جاتی۔ ہم آپ سے کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، ہم وہ تنخواہیں مانگ رہے ہیں جس کا کام ہمارے ملازمین کر چکے ہیں۔ NIRC نے بھی پرسوں ایک کیس کے دوران فیصلہ صادر کیا ہے کہ جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کو تنخواہیں فوری طور پر ریلیز کی جائیں۔ لیکن اگر ہمارے سیکٹری انڈسٹری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں تو آپ قانون سے بالاتر نہیں ہیں۔ آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے اور حکومت کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ مشیر جو صنعت و پیداوار ہیں ان کو غلط گائیڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنی نااہلی دور کریں، نہ کہ آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے ورکرز کو ساتھ ظلم کریں اور ان کی تنخواہیں روکیں۔ مہربانی کریں، ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم یہاں سے اٹھ کر آپ کے دفتر کے آگے ڈیرے ڈالیں، کیونکہ ہمارے MD بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، سیکٹری انڈسٹری رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کام میں۔ تو سیکٹری انڈسٹری کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ہماری تنخواہیں روکے۔ ساتھیوں، یہی سیکٹری انڈسٹری ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین بھی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے گزشتہ 7-8 مہینوں میں کروڑوں روپیہ جو ہے صرف TADA کی مد میں اور اپنے اعزازیے کی مد میں اس کارپوریشن سے وصول کیا ہے۔ آپ آج اگر اپنی میٹنگ کرتے ہیں تو پہلے چیک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ یہاں بیٹھ کے جاتے ہیں اور یہاں سے کھابے کھا کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو اپنا وہ اعزازیہ جو 1 لاکھ روپے پر پرسن بنتا ہے
اس کے لیے 1 گھنٹہ صبر نہیں ہوتا. آپ لوگوں کی تنخواہیں نہیں دے رہے اتنے مہینوں سے, لوگوں کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, لوگوں کے بچوں کو اسکولوں سے نکال دیا گیا ہے اور آپ رونیت کر رہے ہیں. اور یہ ادارہ آج اس حالت کو پہنچا ہے نا سیکرٹری صاحب, آپ کی نااہلی کی وجہ سے, آپ کی کرپشن کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہے. اب آپ جو فکس ایسٹس ہیں اور جو سامان اس وقت سڑ رہا ہے ریجنوں میں پڑا ہوا, وہ بھی آپ کی نااہلی اور بدمعاشی کی وجہ سے, اور گورنمنٹ کو آپ اربوں روپے کے نقصان دے رہے ہیں, اور جان بوجھ کر ورکر کے جذبات کو مجروح کر کے ان کو اسٹرائک پر اور ان کو روڈوں پہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ کی یہ بدمعاشی چھپ سکے, آپ کی یہ کرپشن چھپ سکے. یہ کرپشن ہم چھپنے نہیں دیں گے آپ کی, ہم آپ کے خلاف مدعی بنیں گے. آپ نے اس ادارے کو برباد کیا ہے صرف اپنے چند ٹکوں کی خاطر. لہٰذا ہوش کے ناخن لیں اور ورکرز کی فوری طور پر تنخواہیں جاری کریں. اس وقت ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہے کہ جو 11,600 ہیں تمام کے تمام لوگوں کی تنخواہیں جاری کریں. جب تک سب لوگوں کی تنخواہیں جاری نہیں ہوں گی کوئی کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ ہمارا حق ہے. بغیر تنخواہ کے ہم کیوں کام کریں, کیوں ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کرنے دیں آپ کو. لہٰذا آپ فوری طور پر تنخواہیں ریلیز کریں. میں ایم ڈی صاحب سے بھی کہتا ہوں اور اپنی مینجمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ سیکرٹری کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. جب حکومت نے پیمنٹ ریلیز کی ہے تو تمام ملازمین کی تنخواہیں بھی جاری کریں اور بیوہ کی پنشن بھی جاری کریں. یہ بدمعاشی ہم مزید نہیں چلنے دیں گے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہم پرامن لوگ ہیں اور ہماری یہ تاریخ ہے کہ ہم اگر اسلام آباد میں 10 سے 12 ہزار لوگ بھی اکٹھے ہوئے لیکن ایک گملہ نہیں ٹوٹا. لیکن اب یہ سیکٹری انڈسٹری اپنی بدمعاشی کر رہا ہے اور اپنی بدمعاشی کی خاطر لوگوں کو اب وہ مشتعل کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا ہماری ایجنسیاں, ہماری پولیس, ہماری ڈسٹرکٹ کی جو مینجمنٹ ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو بتائیں کہ یہ جو قانونی حق ہے ان کا فوری طور پر ریلیز کریں. اس کے علاوہ ساتھیوں, کل میں نے آپ کو پیکیج کے حوالے سے کچھ بتایا تھا کہ یہ ہمارے چند جی ایم اپنے ذات کے لیے, وہ کہتے ہیں نا اپنی پاؤ بوٹی کے لیے بھینس کیسے ذبح کریں. اب مجھے یہ بتاؤ, آپ کی انکریمنٹ 2024 کی کسی کی لگی ہوئی ہے جو یہاں کھڑا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ جی ایم ایچ آر ریحان افضل کس کیپیسٹی میں وہ لے رہا ہے انکریمنٹ؟ یہ ہمارے جو 19 گریڈ کے جتنے آفیسر ہیں کس کیپیسٹی میں وہ لے رہے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمارے لیے کہتے ہیں بورڈ اپروو کرے گا, تو ان کے باپ نے ان کے لیے یہ اپروو کی ہے جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے. پہلے دن سے یہ لوگ لے کے بیٹھے ہوئے. یہ دو قانون اس کے ادارے میں کیوں قائم کیا ہوا؟ ہمارے ورکروں پر کسی کے اوپر اگر 25 روپے کے بھی آڈٹ پیرا آ جاتا ہے اس کی تنخواہیں روک لیتے ہیں, ان سے این او سیاں مانگ رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ طارق شمشیر پر 37 لاکھ روپے کا آڈٹ پیرا ہے, ریکوری ہے, کیوں نہیں ریکور کیا گیا اور اس کو کیوں جانے دیا؟ سردار محمد خان کے خلاف بھی آڈٹ پیرا موجود ہے, کس کھاتے میں اس کو جانے دیا, اس کو گرین چیک دی؟ یہی جو کیا نام ہے اس کا, مظہر کلیم, 1 کروڑ سے زیادہ کا آڈٹ پیرا ہے, ریکوری اس کے اوپر ڈلی ہوئی ہے, کیوں اس کو لا کر ہمارے سروں پر بٹھایا ہوا ہے؟ ہٹائیں ان سب کو. ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہمیں وائیوں میں, نیموں میں اور پریس کانفرنس سے ان کے خلاف ان کے کرتوت لوگوں کو سامنے لائے جائیں. لہٰذا تمام ساتھی حوصلے کے ساتھ اسی طرح کام چھوڑیں گے جب تک یہ تمام لوگوں کی تنخواہیں جاری نہیں کرتے. تنخواہیں جاری کریں گے پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے, اور جو قانونی حق ہے وہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. تیار ہو اس کے لیے نا؟ اور جو لوگ ذرا سستی کر رہے ہیں ان افسروں کے ڈر سے, یہ تو سارے اندر سے کانے. مجھے بتائیں نا ان میں سے کون کانا نہیں ہے؟ چاہے جی ایم ایچ آر ہے, جی ایم فنانس ہے, جی ایم اکاؤنٹ ہے, جی ایم آڈٹ ہے, جتنے ہیں سارے کانے, ساری 2 نمبریاں ان کے ہاتھوں سے ہوئی ہوئی ہیں. ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ان کی کرپشن ہے, ان کی جو بددیانتیاں ہیں, جو ان کی اپنی ذات کے لیے جو انہوں نے لیے ہیں. ابھی رپورٹ سامنے آئی کہ جتنے آر ایم زیڈ ایم اور یہ افسر صاحبان ہیں ان کو اکتوبر کا POL کی چیک جاری کر دیے گئے.
یار یہ لاڈلے ہیں اور بیٹھے ہوئے اپنے سیٹوں پر. یہ بدماشی اب ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ ادارہ آپ لوگوں نے برباد کیا ہے, ان ورکروں نے برباد نہیں کیا. اور مہربانی کریں مزید اب ظلم برداشت نہیں کریں گے کسی صورت میں بھی. تمام ساتھی جو ہیں اسی طرح یہاں رہیں اور باقی ساتھیوں کو بھی فون کر کے بلائیں. شکریہ والسلام.